بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اس کا بتایا. اچھا سر، ہم ایک اور بڑا کامن بات سنتے ہیں، انفلیشن جو ہے، افراط زر. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ افراط زر کیا چیز ہے، اور مہنگائی کا جو تعلق ہے کیا افراط زر سے ہے، یا مہنگائی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یا کبھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. تو یہ کیسی ہوتی ہے؟ مہنگائی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب، کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں مہنگائی؟ بیسیکلی آپ کے کوشچن کے اندر ہی اس کا جواب بھی ہے افراط زر، یعنی افراد کا مطلب ہے زیادہ ہونا، پیسے کا زیادہ ہونا. تو مہنگائی بیسیکلی یہی چیز ہے، پیسے کا زیادہ ہونا. لیکن یہ کس طرح ہے، بیسیکلی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب مہنگائی بنیادی اس کی وجہ کیا ہے کہ جب حکومتیں نوٹ زیادہ چھاپنا شروع کر دیتی ہیں تو آپ کے ملک میں مہنگائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یہ ایک تھیوریٹیکل ایک جواب ہے. تو ایکچولی کیا ہوتا ہے، یہ ایک بڑی ڈفرینٹ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اچھا، تو مہنگائی کے بارے میں ہمارا عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے. تو مطلب ڈیفینیٹلی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج آپ سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو 100 روپے کی ملتی ہے، اور کل وہی سبزی آپ کو 200 روپے کی ملتی ہے. تو آپ کی جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے آبویسلی وہ نیچے چلا جاتا ہے. یعنی ممکن ہے کہ کل آپ کو وہی سبزی جو آج خرید رہے ہیں اس سے آدھی خریدنی پڑے، یا اپنی کنزمپشن کم کرنی پڑے، یا ادھار لینا پڑے. لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ایک ویلتھ بلڈنگ ایفیکٹ ہے انفلیشن کا، یعنی مہنگائی کا، کہ آپ کی پراپرٹی جو پہلے 10 لاکھ کی تھی اب وہ 20 لاکھ کی ہو جائے گی، پہلے 20 لاکھ کی تھی اب 40 لاکھ کی ہو جائے گی. تو یہ اس میں اگر تھوڑا سا اس کے مزید ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس کا مہنگائی کا تعلق یہ ہوتی کس طرح ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے اور ڈیبیٹیبل بھی ہے ڈیفینیٹلی. کیونکہ جو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں وہ یعنی حرف آخر نہیں ہے، اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ موجود ہے. اور شاید یہ اکنامکس بڑی ایک کنٹیسٹڈ سائنس ہے، مطلب ان جنرل، کہ یہاں پر شاید آپ کو کوئی ایسا کانسیپٹ ملے جس کے اوپر لوگوں کی بہت بڑی بڑی ڈیبیٹس نہ ہوں. بہت سارے مسائل ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بیسیکلی، ان کے اوپر بھی بہت ساری ڈیبیٹ موجود ہیں. اچھا، تو سینٹرل بینکس ہیں، جس طرح پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. تو عام طور پر سینٹرل بینکس کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ان امپلائمنٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور یہ دونوں کانسیپٹس، یہ دونوں جو فیکٹرز ہیں، آپ کی مہنگائی اور ان امپلائمنٹ، یہ بڑے ملے جلے ہیں. اور ان کے درمیان ایک یعنی معکوس ایک تناسب پایا جاتا ہے، انورس ریلیشن شپ پایا جاتا ہے. اگر آپ کی انفلیشن اوپر جاتی ہے تو آپ کی امپلائمنٹ اوپر جاتی ہے، اور اگر آپ کی انفلیشن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ان امپلائمنٹ بھی کم ہوگی، یعنی ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے گی. یہ ایشو ہے اس کے اندر. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک محدود ایک اماؤنٹ ہے منی کی، نوٹس ہیں اور کچھ کریڈٹ ہیں. یعنی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ نے کتنا ادھار لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کی جو مجموعی یعنی اس کی تعداد ہے نوٹوں کی اور آپ کی کریڈٹ کی، جب اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے تو آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے، اور وائس ورسا کم ہوتی ہے اگر اس کی تعداد کے اندر. اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتا ہے. پہلے 13% تھا آج سے 1 ماہ پہلے، اب یہ 9% ہو گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا جو بزنس مین ہے اس کو وہ کریڈٹ لینا سستا پڑ رہا ہے اب 9% کے اوپر. اچھا، اب کیا ہوگا کہ بہت سارے جو ایک انویسٹرز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بینکوں سے زیادہ قرض لیں گے اور اس کو انویسٹ کریں گے. ان کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ کی مجموعی جو نوٹ ہیں ان کی تعداد میں آپ کی اضافہ ہو رہا ہے آپ کی پوری اکانومی کے اندر. دوسرا یہ کہ جب آپ نئے یونٹ لگا رہے ہیں تو آپ کی امپلائمنٹ کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے بالکل الٹ اگر آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے اگر وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کی شرح بڑھا دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اتنا بارو نہیں کرتے. تو پہلے جو چلتے ہوئے کاروبار ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مطلب ایک میکانزم ہے کہ جس سے آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، اور لوگوں کے تاثرات اس کے بارے میں بالکل ون سائیڈڈ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، حالانکہ جب یہ انفلیشن زیادہ ہوتی ہے
تو لوگ پروڈیوس بھی زیادہ کرتے ہیں. اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال یہاں پر بہت ہی مطلب انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کے لیے, وہ یہ کہ آپ کا پروڈیوسر جو ہے وہ انفلیشن کو پسند کرتا ہے. یعنی جس طرح کنزیومر آپ کے انفلیشن کو برا سمجھتے ہیں, آپ کا پروڈیوسر اس کو اچھا سمجھتا ہے. یعنی مارکیٹ کے اندر جو چیز مہنگی ہو جائے گی تو آپ کا پروڈیوسر اس چیز کو زیادہ پروڈیوس کرنا شروع ہو جائے گا. یعنی کپڑے مارکیٹ کے اندر آپ زیادہ مہنگے بکنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے جو برانڈس ہیں وہ زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے یہ ایک مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آن وچ سائڈ آف دا ڈیوائڈ یو آر اسٹینڈنگ in order to make an opinion about the inflation کہ وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. جی جی